اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے، جتنی بھی نشریات ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ معرفت منتظر پروگرام جس میں ہم شناخت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور نہایت ہی ابھی تک یہ سلسلہ بڑی کامیابی سے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور بڑی کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچا ہے آج کے دن تک۔ تو اس میں ہماری روش یہی رہی کہ ہم جو ہے سوالات اور جوابات کا سلسلے کے لیے علماء کو دعوت کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ بہت سارے علماء تشریف لے کے آتے ہیں، اور نہایت ہی مصروف زندگی میں، اور پھر ایسے حالات کے تقاضے کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں بھی علماء بہرحال تشریف لاتے ہیں اور مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس جو بحث ہے وہ ہے منجی یعنی نجات دینے والا۔ نجات دینے والا اس دنیا میں صرف ایک ہی ہے جو بشریت کو نجات دے سکتے ہیں، اور وہ ہے حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ اس دنیا کے لیے ایک منجی ہیں، اور جب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے تو یقیناً اس دنیا میں نہ تو کوئی امن قائم ہو سکتا ہے اس حالت میں کہ جیسے امن قائم ہونے کا حق ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کسی خطے میں، دنیا کی کسی خطے میں وہاں پہ امنیت ہو اور دوسرے خطے میں مشکلات ہو۔ تو ایسا ہی سلسلہ جاری رہے گا جب تک حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف نہ لائے۔ تو بہرحال اس کے باب میں چونکہ یہ دور جو ہے، جیسے احادیث اور روایات سے ہمارے پاس بالکل صاف ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشکلات تمام عالم کے لیے ہوں گے، یعنی آخری زمانے میں تمام عالم کے لیے مشکلات ہوں گے، لیکن وہ مشکلات جو شیعیان حیدر کرار کو ہوں گے اس طرح کے مشکلات نہیں ہوں گے۔ یعنی اس دور میں جو ایک بڑے جو مشکلات میں ہوں گے وہ شیعیان حضرت امیر المومنین ہوں گے، اور اس بارے میں بھی کافی سارے روایات موجود ہیں۔ تو لہٰذا جتنے عالم کے لوگ ہیں ان کے مشکلات یا شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مشکلات، اس کو دور کرنے والا جس کو منجی بشریت کہتے ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو آج کے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا ارشاد عباس صاحب۔ مولانا ارشاد عباس صاحب انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں، اور ان سے سوالات مومنین کے جو دیے ہوئے سوالات ہیں اسی میں سے انشاءاللہ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی قیمتی وقت میں، نہایت ہی مصروف زندگی میں وقت نکال کے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم آپ کے بےحد ممنون اور مشکور ہیں۔ شکریہ، میں بھی آپ کو بہت مشکور ہوں۔ جی قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات شروع کر لیے جائے، چونکہ ظاہر ہے کہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس محدود ہے، اور زیادہ سے زیادہ مومنین آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی قبلہ، چونکہ ہمارے اول اس پروگرام میں جو سلسلہ رہا تو معرفت کے عنوان سے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہم گفتگو کرتے رہے، تو سب سے پہلا سوال بھی ہم معرفت کے عنوان سے ہی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ حصول معرفت حجت علیہ السلام کی تاکید، ان کے اسباب اگر آپ مومنین کے لیے بیان فرمائیں۔ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین اور
خصوصی طور کے اوپر آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسی زمین مقدس سے مجھے مدعو کیا، اور میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ میں اس وقت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اول میں آپ اور آپ کی تمام ٹیم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ جس خطۂ جنا، جس زمین مقدس کے اوپر تشریف فرما ہیں، آپ سرکار سید الشہداء و شہداء کربلا خصوصاً ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ سلام پیش کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سوال فرمایا وہ سوال نہایت اہم ترین سوال ہے، اس لیے کہ آیات قرآن اور آیات قرآن کے ساتھ احادیث معصومین علیہ السلام میں معرفت امام کی بے پناہ تاکید موجود ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث خواص و عوام سب کی زبان کے اوپر جاری و ساری رہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من ماتا ولم امام زمانہ ہی ماتا جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت پڑتا ہے۔ دیکھیے اس موقع کے اوپر میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم آپ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں تو بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حروف کے اشتراک اور صوتی مناسبت کی وجہ سے قریب قریب ہوتے ہیں، جن کا تلفظ قریب قریب ہوتا ہے، جن کے حروف میں اشتراک ہوتا ہے، صوتی اعتبار یعنی سننے پروننسیشن کے اعتبار سے وہ ایک سے لگتے ہیں، تو عام افراد ان کا مطلب ان کا مفہوم بھی ایک ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک لفظ جہالت اور ایک لفظ جاہلیت جو اس حدیث میں آیا ہے، جہالت اور جاہلیت، تو عام طور کے اوپر جہالت اور جاہلیت تلفظ کے اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں اور حروف کے اشتراک کی اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں، تو عام افراد جہالت اور جاہلیت کا ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو معرفت امام کے بغیر مر جائے وہ جہالت نہیں جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب امام کی معرفت نہ ہونا بے علم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بے ایمان ہونے کی دلیل ہے، بے دین ہونے کی دلیل ہے۔ معرفت امام کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں ہے، صرف محبت سے نہیں ہے، معرفت امام کا تعلق دین سے ہے، ایمان سے ہے، اسی لیے معرفت کی بے پناہ تاکید کی گئی ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ دعاؤں کی کتابوں میں ایک دعائے معرفت بھی موجود ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اللہم عرفنی نفسک کا، کہ اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ اسی میں پیغمبر کی معرفت کا بھی سوال ہوتا ہے اللہم عرفنی رسولک کا، اے اللہ تو اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اور پھر اللہم عرفنی حجتک کا، کہ اے اللہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ اب مختصر سی دعا ہے، اگر مومنین اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کے ترجمے کے اوپر غور کریں کہ اس میں اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور حجت کی معرفت، ان کے دعا اور ان کے طلب کرنے کے جملے موجود ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے اس کی معرفت کا سوال کیا جاتا ہے، اور معرفت کے سوال کے بعد یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی۔ پھر رسول کی معرفت کا سوال ہوتا ہے، رسول کی معرفت کے سوال کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ فرمائے گا تو مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوگی۔ پھر سوال معرفت حجت ہوتا ہے کہ اللہم عرفنی حجتوں کا، یا اللہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ اب یہاں پر بات قابل غور ہے کہ اس دعا کا آخری فقرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو ضلالت عن دینی، کہ میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب اگر اللہ کی معرفت نہ ہوئی تو نقصان یہ ہوگا کہ رسول کی معرفت نہ ہوگی، اگر رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو نقصان یہ ہوگا کہ حجت خدا کی معرفت نہ ہوگی، لیکن اگر حجت یعنی صاحب زمان کی معرفت نہ ہوگی تو پھر انسان بے دین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہی کا سبب ہے عدم بے شک بے شک۔ کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ساتھ انشاءاللہ وہ
نیٹ کو برقرار کر سکیں، رابطے کو برقرار کر سکیں اور گفتگو کا سلسلہ مزید کیا جائے ان کے ساتھ، بہرحال کوشش کریں گے۔ تو جو انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنے ہوں گے، اور اس میں سے سب سے یہ جو عظیم دعائیں انہوں نے تلاوت فرمائی کہ جن میں انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے تو یقیناً رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور رسول کی معرفت اگر حاصل نہ کی جائے تو حجت کی معرفت یقیناً ممکن نہیں، اور ان کا جو ثمریہ ہے، یعنی ان کی معرفتوں کا جو ثمریہ ہے، جو ان کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، چونکہ گمراہی ایک نہایت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ یقیناً اس کا کوئی یعنی جب انسان کی اس دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے تو گمراہ شخص کی جگہ جو ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ یقیناً جہنم ہے۔ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے دوبارہ ہم رابطے کو برقرار کر سکیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ کریں۔ تو بہرحال جو حدیث شریف میں جو چیز ہے، جو ہم پہلے کہہ رہے تھے، منجی عالم بشریت، یعنی ایک ہے ہمارے پاس منجی جو تمام کے تمام عالم کو، جی ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ دوبارہ برقرار ہو چکا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو تاکید ہے، تو اس تاکید کا سبب ہی یہ ہے کہ انسان بغیر معرفت امام کے گمراہ ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام کے بعد جو گمراہی پھیلی ہے تو اس گمراہی کا سبب انکار امام نہیں ہے، عرفان امام ہے۔ دیکھیے بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد انکار امام مسئلہ نہیں تھا، عرفان امام مسئلہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے مولا علی کو امام نہیں مانا انہوں نے کسی کو امام ہی نہیں مانا، جنہوں نے امام حسن کی امامت کا اقرار نہیں کیا انہوں نے کسی کی امامت کا اقرار ہی نہیں کیا، امام حسین کو جنہوں نے امام نہیں مانا انہوں نے کسی کو امام نہیں مانا۔ ایسا نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی امام کا اقرار کیا، مگر فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس امام کا اقرار کیا جسے قرآن امام النار کہہ رہا ہے۔ پڑھے لکھے افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن میں دو طرح کے اماموں کا ذکر ہے، کچھ امام وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ امام وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے امام برحق کی جگہ امام النار کو مانا، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معرفت امام نہیں کہ امام برحق کون ہے، من اللہ امام کون ہے، من جانب اللہ امام کون ہے۔ مسئلہ انکار امام کا نہیں ہے۔ اور پھر سرکار سید الشہداء علیہ السلام جب مدینے سے 28 رجب کو کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے یہ بھی عدم عرفان امام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ لشکر یزید کی طرف جو لوگ تھے وہ امام کا انکار کر رہے تھے، وہ امام کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ یزید کو امام تسلیم کر رہے تھے، وہ امام برحق کی معرفت سے دور تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں ایک واقعہ سناؤں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء علیہ السلام راہ کوفہ پر تھے اور ہر اپنے لشکر کے ساتھ صدرہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے جانے کے لیے روکنے کے اوپر اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آئے، تو اسی وقت قبیلہ کندہ کا ایک شخص ابن زیاد ملون کا قاصد بن کے ایک ابن زیاد کا خط لے کے ہر کی جانب پڑھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں ایک صحابی، ایک جانثار جن کا اسم گرامی جناب ابو شاصع کندی ہے، وہ بھی موجود تھے، اور حضرت ابو شاصع کندی قبیلہ کندہ کے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہی کے قبیلے کا ایک شخص ابن زیاد کا خط لے کے ہر کی جانب رواں دواں ہے، تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ میرے قبیلے کا شخص ہے، جیسے اگر کوئی اپنے وطن یا اپنے محلے کا کہیں آدمی کوئی دکھائی دے آتا ہے تو لامحالہ انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ابو شاصع کندی نے یہ سوچ کے کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے اور یہ یزید ابن زیاد کا قاصد بنا ہے، تو میں آگے بڑھ کے اس کو ڈانٹوں، اس کو پھٹکاروں، اس کو روکوں کہ یہ کس فعل حرام میں مبتلا ہے کہ یہ ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کی عداوت میں ہر تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تو ابو شاصع کندی نے آگے بڑھ کے اس شخص سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہوا ہے؟ تو اب اس شخص کا جواب سنیے۔ جب ابو شاصع کندی نے اس کو پھٹکارا
تو اس نے کہا کہ میں کون سا غلط کام انجام دے رہا ہوں، میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو ابن زیاد کا خط لے کے ہڑ تک آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب وہ بھی امام کا انکار نہیں کر رہے تھے، مسئلہ انکار امام کا نہیں تھا، مسئلہ عرفان امام کا تھا۔ تو یزید کی بیعت کر چکے تھے، وہ یزید کو امام مان رہے تھے، ابن زیاد کو امام مان رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے ہیں تو وہاں کے اوپر مقصد عرفان امام تھا کہ اس امام کو پہچانو جو من اللہ ہے، اس امام کو پہچانو جو من جانب اللہ ہے، اس امام کو پہچانو جو امام معصوم ہے۔ تو ایک تو اس لیے کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو تو اس ظہور کے موقع کے اوپر بھی وہ قبل ظہور جو دعائے ظہور مانگتے ہیں ان لوگوں کو بھی عرفان امام ہو جائے۔ اسی لیے جو یہ کتابوں میں معصومین علیہ السلام کے فضائل ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، یہ ان کی امامت کے دلائل ہیں، جس کو فضائل کہا جاتا ہے۔ فضائل اہل بیت دلائل امامت ہے، اس سے ان کی امامت ثابت ہوتی ہے، ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے، ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہونے کے بعد انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حجت خدا آخری حجت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی شریف کی معرفت کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ بھائی معرفت کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی جب حضرت کا ظہور ہوگا، اس لیے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے بہت سے افراد جھوٹا دعوی امامت کریں گے، جیسے کہ ماضی میں بھی ہو چکی ہے، بڑی مشکل ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں موجود ہے کہ ظہور سے پہلے شیعوں کا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ جیسے آنکھوں سے سرما غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی زمین سے شیعہ غائب ہو جائیں گے، بہت کم افراد رہیں گے، چھاٹے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، امتحان کی منزلوں سے گزریں گے۔ اور یہ جو امتحانات ہوں گے تو ان امتحانات کی صورت یہ بھی ہوگی کہ جھوٹے دعویٰ داران امامت کھڑے ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امام زمانہ ہیں، ہم امام مہدی ہیں۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر امام معصوم کون ہے اس کی معرفت ہونا اس دور کے لیے بھی ضروری ہوگی، اور وہ افراد جو قبل ظہور دنیا سے چلے جائیں گے اب انہیں معرفت کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ بھائی ہم آپ کریں کہ ہم حضرت حجت کے ظہور تک زندہ رہیں، ہمیں وہ لمحہ نصیب ہو کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو ہماری آنکھیں خوش نصیب ہوں کہ ہم حضرت کے روح مبارک کی زیارت کر سکیں۔ لیکن اگر حضرت حجت کے ظہور تک ہم زندہ نہیں رہے تو ہمارے لیے معرفت کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے بھی امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو صاحب الامر کی معرفت رکھے گا اگر وہ ظہور سے قبل انتقال کر جائے گا تو اس کو ظہور کے وقت جو شہداء حضرت حجت کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کریں گے ان شہداء کے برابر کا درجہ دیا جائے گا۔ اس لیے معرفت امام کی تاکید ہے تاکہ ہم اصل اور نقل کو پہچان سکیں کہ من اللہ کون ہے، من الناس کون ہے۔ اس لیے معرفت امام کی تاکید کی گئی۔ میری آواز پہنچ؟ جی بالکل قبلہ، بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی قبلہ اگر اس سوال کے بارے میں آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں تو وگرنہ ہم دوسرا سمجھتا ہوں مکمل ہو چکا ہے۔ جی قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک عرض یہ ہے کہ جو آپ کی جو تصویر ہے نا وہ تھوڑی سی آدھی آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے مثلا کرسی کو یا موبائل کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں گے تو اس سے جو ہے مومنین آپ کی بہتر طریقے سے زیارت کریں گے، انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے۔ دیکھیے اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب صحیح آ رہی تصویر؟ جی قبلہ بھی بہتر ہو چکی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، چونکہ وہ مومنین زیارت بھی کرتے رہیں اور سوالات جوابات بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں۔ قبلہ ایک سوال اور ہے جو کہ نہایت ہی مہم ہے۔ بہت سارے علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بیان کیے جاتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں گے کتاب شریف بہار میں دیکھیں گے بہت سارے علامات ہیں، شاید تعداد ان کی ہزاروں ہو۔ اس میں سے جو حتمی علامات ہے اگر وہ آپ مومنین کے لیے تھوڑی توضیح دے دیں تو بہتر ہوگا تاکہ یہ علامات کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکے۔ یہ جناب والا علامات کا لامتناہی سلسلہ ہے جو مختلف معصومین علیہ السلام نے مختلف علامات بیان کی ہیں، لیکن احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ کچھ علامات حتمی ہیں اور کچھ علامات غیر حتمی ہیں، یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو مشیت خدا کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان علامات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ علامات میں بے شمار علامات ہیں جیسے ظلم و جور کا بڑھ جانا، گناہوں کا بڑھ جانا، اس کے ساتھ ساتھ
जनाब अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक दिन कूफे के मिंबर पर इरशाद फरमाया कि अल अजब सुम्मल अजब अल्लाह बैना जमादी व रजब। आपने फरमाया कि जमादिउल अव्वल और रजब के दरमियान बहुत अजब अजब बातें जाहिर होंगी। सुभान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमादिउल अव्वल, माह जमादिउल अव्वल से लेके माह रजब के दरमियान बहुत अजब अजब बातें जाहिर होंगी जो ज़ुहूर से ताल्लुक रखती हैं। तो पूछने वालों ने पूछा मसलन, तो आपने फरमाया कि जमादिउल अव्वल और माह रजब के दरमियान बेपनाह बारिश होगी। आपने फरमाया कि इतनी बारिश होगी कि कबूर में अहले कबूर के जिस्मों की हड्डियों के ऊपर गोश्त उगाएगा और वो अपने बाल झाड़ते हुए अपनी कब्रों से बाहर आएंगे। अलामात में ये भी अलामात है, लेकिन हतमी अलामात में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने 5 अलामतें ऐसी हैं कि जिनको हतमी करार दिया है कि इन अलामात को तो जाहिर होना ही होना है, और बिल्कुल क़ब्ल ज़ुहूर, ये ज़ुहूर से बिल्कुल पहले, यानी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या हफ्ता भर पहले इन अलामात को जाहिर हो ही जाना है, जिसमें खुरूज सुफियानी, यानी सुफियानी का खुरूज होना बिल्कुल हतमी है। चुनांचे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास उनके बहुत से असहाब जमा थे और खुरूज सुफियानी की हदीसें मौजूद हैं कि जिसमें खुरूज सुफियानी के होने को आइम्मा मासूमीन ने बयान किया है कि ज़ुहूर से पहले सुफियानी का खुरूज होगा। तो असहाब इमाम ने कहा कि हजरत, क्या ये मुमकिन है कि खुरूज सुफियानी के बगैर हजरत का ज़ुहूर हो जाए? तो आपने फरमाया नहीं, खुदा खुरूज सुफियानी का होना लाजिम है। पहले खुरूज सुफियानी होगा, उसके बाद ज़ुहूर इमाम होगा। एक खुरूज सुफियानी है, 5 अलामतें हतमी है। एक खुरूज यमानी है, एक निदाए आसमानी है, एक कत्ले नफ्स ज़किया है और एक बियाबान में ज़मीन का शक़ हो जाना। यानी ये 5 अलामात ऐसी हैं कि जो ज़ुहूर से पहले होना ही होना है। उसके अलावा और बहुत सी अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सी अलामात ज़ाहिर होती रहेंगी, लेकिन खुरूज सुफियानी, खुरूज यमानी, कत्ल नफ्स ज़किया, निदाए आसमानी और ज़मीन का शक़ हो जाना, ये 5 अलामात बिल्कुल हतमी हैं। सुभान अल्लाह। जब ये अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी तो इन अलामात के बाद हज़रत का ज़ुहूर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी अलामात हैं। कुछ हदीसों में माह शाबान का जिक्र है, कुछ हदीसों में महीने का जिक्र नहीं है, मगर यह जिक्र है कि एक ही महीने में जब 5 तारीख को चांद ग्रहण होगा और 15 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, यानी एक ही महीने में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा, तो ये भी हजरत हुज्जत के ज़ुहूर की एक अलामत है। लेकिन ये 5 अलामात जो मैंने बयान किए, इन 5 अलामात का जाहिर होना लाजिम है और इनको मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हतमी अलामत से करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी क़िबला, एक सवाल नाइबीन के बारे में। हमारे पास बहुत सारे चूँकि मोमिनीन मैसेज भी करते हैं और नाइबीन के बारे में काफ़ी सारे सवालात पूछते हैं, तो यही सवाल आपके सामने रख देते हैं कि दौर ग़ैबत सुग़रा में नाइबीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शनाख्त का मेयार क्या था? जी, ये भी बहुत अहम तरीन सवाल आपने फरमाया। देखिए, एक तो अहादीस में लफ्ज़ सुफ़रा आया है। हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम के ग़ैबत सुग़रा में लफ्ज़ सुफ़रा आया है और 4 सफ़ीर थे जिनको हम नवाब अरबा कहते हैं और जो ख़ास नायब हैं, जिनको खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम ने अपना नायब करार दिया, जिनमें पहले नायब उस्मान इब्न सईद थे, उनके बाद मोहम्मद इब्न उस्मान उनके फर्जंद हुए, तीसरे नायब हज़रत हुसैन इब्न रौ और चौथे और आखिरी नायब अली इब्न मोहम्मद समरी। अब ये जो नायबीन अरबा हैं और जो नायबीन ख़ास हैं, इनके लिए ग़ैबत सुग़रा में जो बातें दलील करार पाई, जिसकी बुनियाद के ऊपर ग़ैबत सुग़रा के मोमिनीन ने इनसे राब्ता किया और इनके ज़रिए हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम से अपनी मुश्किलात बयान की और अपने सवालात के जवाब हासिल किए, तो इनके लिए जो पहला मेयार था वो नस से इमाम था, नस से मासूम। चुनांचे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारे हिंदुस्तान में आज 10 रबीउल सानी है और 10 रबीउल सानी मुहक्किक सरकार नासिरुल मिल्लत नासिर हुसैन साहब क़िबला साहिब आले वक़ात के एतबार से 11वें इमाम हसन
عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے تمام مومنین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو 11ویں امام علیہ السلام کے پاس بہت سے اصحاب تشریف لائے، اور جب وہ لوگ آئے تو 40 یا 45 افراد پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عثمان ابن سعید جو 11ویں امام علیہ السلام اور 10ویں امام علیہ السلام دونوں کے صحابی تھے، وہ بہت معتبر اور بہت ثقہ اور بہت معتبر صحابی تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو خود 11ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیا پوچھنے آئے۔ آپ نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ میرے بعد حجت خدا کون ہو، میرے بعد میرا جانشین کون ہو۔ یہ کہنے کے بعد 11ویں امام علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اور ایک کم سن سے شہزادے، ایک کم سن سا بچہ اندر سے برآمد ہوا، جن کا روح مبارک اور جن کا 11ویں امام علیہ السلام کے چہرے کا عکس تھا، وہ تشریف لائے۔ تو 11ویں امام نے خود ان کی جانب اشارہ کیا اور کہا میرے بعد یہ حجت خدا ہوگا، لیکن اب اس کے بعد تم اس کی زیارت تب تک نہ کر پاؤ گے جب تک حکم خدا نہ ہوگا، ظہور۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے احکامات حاصل کرنے کے لیے عثمان ابن سعید سے رابطہ کرنا۔ ایک تو یہ نص امام، اس کے بعد پھر جب جناب عثمان ابن سعید دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے فرزند محمد ابن عثمان کو بحکم امام، یعنی یہاں بھی نص امام موجود ہے۔ اس کے بعد محمد ابن عثمان نے جناب حسین ابن رو کو بحکم امام، یہاں بھی نص امام موجود ہے۔ حسین ابن رو جانے لگے تو انہوں نے آخری علی ابن محمد سمری کا اعلان کیا اور وہ بھی بحکم امام کیا۔ تو ایک تو معیار غیبت صغریٰ میں جو نائب امام کا تھا وہ نص امام، کہ امام کا حکم، امام کی نص کس کے لیے، امام کا حکم کس کے لیے۔ اور پھر دوسرے کشف و کرامات، دیکھیے علم کے ساتھ ساتھ، ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ، ان کے معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ نوابین اربع جو نوابین خاص کہلاتے ہیں، وہ صاحبان کشف و کرامات تھے۔ چنانچہ بہت سے جھوٹے دعویداران نیابت بھی ملتے ہیں، جس طرح سے جھوٹے دعویداران امامت ملے، جھوٹے دعویداران خلافت ملے، اسی طرح سے غیبت صغریٰ کے بعد ایک بہت بڑی تعداد تھی جس میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو بار بار اپنے لیے نیابت امام کا دعویٰ کر رہا تھا، جس میں محمد ابن نصیر کا نام بہت ہی نمایاں طور کے اوپر ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حسن ابن منصور حلاج، اس نے بھی دعوی نیابت کیا۔ شیخ محمد شریف، اس نے بھی دعوی نیابت کیا۔ محمد ابن نصیر، اس نے بھی دعوی نیابت کیا۔ احمد ابن بلال کرخی، اس نے بھی دعوی نیابت کیا۔ شلمغانی، اس نے بھی دعوی نیابت کیا۔ تو غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے نائب امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ مومنین نے جہاں معیار نص کو بنایا وہیں کشف و کرامات کو ہی بنایا۔ چنانچہ حسین ابن منصور حلاج کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ حسین ابن منصور حلاج نے دعوی نبوت میں سب سے پہلے ابو سہل ابن اسماعیل ابن علی نوبختی کو خط لکھا اور خط میں دعوی نیابت کیا اور کہا کہ مجھے حضرت حجت نے اپنا نائب قرار دیا ہے، لہذا تم میری اطاعت کرو، میں تم تک احکام امام پہنچاؤں۔ تو اب دیکھیے ابو سہل نے جب دعوی نیابت سنا تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جب تم کو حضرت حجت نے اپنا نائب قرار دیا ہے تو یقیناً تم صاحب کرامت بھی ہوگے، لہذا میری ایک چھوٹی مشکل دور کر دو، اور وہ مشکل یہ ہے کہ میری ریش سفید ہو چکی ہے، میری داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے، اور مجھے اس سفیدی کو چھپانے کے لیے ہر ہفتے خضاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم نائب امام ہو تو صرف یہ کرامت دکھا دو کہ مجھے اپنی ریش پر خضاب نہ کرنا پڑے اور وہ خود بخود فطری طور کے اوپر سیاہ ہو جائے۔ اس کے بعد حسین ابن حلاج، حسن ابن منصور حلاج نے ان کو دعوی نیابت کے سلسلے میں ان سے رابطہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے ان واقعات سے، ایسے بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت صغریٰ میں جو مومنین تھے وہ ہر دعویدار نیابت کے پیچھے آنکھ باندھ کر کے نہیں دوڑتے تھے، بلکہ علم کے ساتھ کرامت دیکھتے تھے، تقویٰ دیکھتے تھے، معتبر ہونا دیکھتے تھے، بالکل، اور نص امام کو اور کرامت کو، ان دو چیزوں کو معیار بناتے تھے۔ یہ نواب اربع، یہ نواب خاص، جن کے بعد نیابت خاص کا سلسلہ تمام ہو گیا، یہ معیار تھا مومنین کے دور میں۔ سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب ہو گیا۔ جی
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ہمارے پاس چونکہ ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں ایک عقیدہ رجعت پایا جاتا ہے، اگر اس کے عقیدہ رجعت کو آپ ذرا مومنین کے لیے واضح کر دیں تو آپ کے ممنون ہوں گے۔ جی، عقیدہ رجعت یہ مسلک تشیع کا اہم ترین عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت۔ اب عقیدہ رجعت کیونکہ مومنین سن رہے ہوں گے، مومنین میں بہت سے نوجوانان بھی ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ جیسے عقیدہ وحدت کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے عقیدہ وحدت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا، اسے عقیدہ نبوت کہتے ہیں۔ جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی مطلق ہیں، اسے عقیدہ ولایت۔ اہل بیت اطہار روز محشر اپنے چاہنے والوں، اپنے محبوں کی شفاعت فرمائیں گے، انہیں بخشوائیں گے، اسے عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ ویسے ہی عقیدہ رجعت کا مطلب ہے، رجعت کہتے ہیں جانے والے کا واپس آ جانا، یہ رجعت کہلاتا ہے کہ کوئی چلا گیا ہے اس کو پلٹا لیا جائے، اس کو عقیدہ رجعت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مولا، ہمارے آقا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مغرب کی جانب جاتے ہوئے سورج کو پلٹایا، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ اب اس معجزے کو علماء نے معجزہ رجعت الشمس کے نام سے کتابوں میں درج کیا۔ معجزہ رجعت الشمس، رجعت الشمس کا مطلب ہے کہ سورج کا پلٹ آنا، تو رجعت کا مطلب تو یہ ہے کہ پلٹ آنا۔ عقیدہ رجعت یہ ہے کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور مبارک ہوگا تو حضرت حجت کے ظہور کے ساتھ ساتھ رجعت بھی ہوگی، اور رجعت میں تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، رسول خدا بھی دنیا میں آئیں گے، جناب امیر المومنین بھی تشریف لائیں گے، امام حسن امام حسین السلام بھی تشریف لائیں گے۔ بلکہ روایات حدیث میں کہ سب سے پہلے سرکار سید الشہداء سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام رجعت فرمائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا رجعت فرمائیں گے۔ علامہ مجلسی نے علائم الظہور میں بڑا خوبصورت رجعت کا منظر لکھا ہے، اور وہ منظر رجعت یہ ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے حضرت حجت کا دیدار خانہ کعبہ میں ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے جب میں مجالس پڑھتا ہوں تو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت حجت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے، اس لیے بھی نظر آنا چاہیے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب پہلا امام کعبے میں نظر آیا ہے تو آخری امام بھی کعبہ ہی میں نظر آئے۔ اللہ حضرت جبریل حضرت حجت کے ہاتھ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پشت کعبہ سے رجعت شروع ہوگی، پشت کعبہ سے رجعت شروع ہوگی۔ اصحاب کہف کا نام بھی اس میں شامل کہ اصحاب کہف بھی رجعت فرمائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ جناب امیر المومنین رجعت فرمائیں گے، خاص اصحاب امیر المومنین رجعت فرمائیں گے، مولا حسین اور شہدائے کربلا کی رجعت ہوگی۔ اور وہ مومنین جو دعائے ظہور کرتے ہیں، جو رات دن دعا کرتے ہیں، حضرت حجت کے آنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائے عہد جو کتابوں میں درج ہے کہ اگر نماز صبح کے بعد 40 دن کوئی روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے تو دعائے عہد کی تلاوت کرنے والا اگر مر جائے گا تو جب حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس کو پھر سے قبر سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا اٹھو، رجعت کا زمانہ آ گیا ہے، آؤ تم دعا مانگتے تھے کہ ہم سرکار سید الشہداء کے خون کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، آؤ بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ صرف بدلہ لینے والوں کی رجعت نہیں ہوگی، روایات میں ہے کہ جن سے بدلہ لینا ہے ان کی رجعت بھی ہوگی۔ روایات پلٹائے جائیں گے، سامعین بھی پلٹائے جائیں گے، اس کو عقیدہ رجعت کہتے ہیں۔ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جانے والے دنیا میں پلٹائے جائیں گے، اور پھر خصوصاً چہاردہ معصومین علیہ السلام 12 کے 12 امام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حکومت جو ان کا حق تھا جس سے ان کو محروم کیا گیا، اللہ پھر سے ان کو ان کا حق دے گا، اور مختلف ممالک میں مختلف عرصے تک معصومین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور برسر اقتدار ہوں گے، حکومت فرمائیں گے۔ اسے عقیدہ رجعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال قبلہ اور ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ابھی 7-8 منٹ بچے ہیں، تو ایک سوال یہ ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر اس کو آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دے تو۔ دیکھیں مومنین کی ذمہ داریوں میں سب سے اول ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ معرفت معصوم حاصل کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام۔
معرفت حاصل کرنا جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے. اور دوسرے ذمہ داریوں میں احکام شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے. دیکھیے ایمان بہت ضروری ہے. جب تک انسان صاحب ایمان نہیں رہے گا ظہور کے بعد اس کو ایمان ضروری ہے. اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان احکام شریعت کے اوپر عمل کرے. احکام شریعت بھی اصلاً معصومین علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہیں. اگر آپ احکام شریعت کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو احکام شریعت, اگر ایک میں اپنے نظریے سے بات پیش کر رہا ہوں, ضروری نہیں کہ ہر شخص اس سے راضی ہو, جہاں تک میں نے سمجھا ہے تو احکام شریعت کو جب میں نے غور سے دیکھا, بصارت کے ساتھ بصیرت سے دیکھا, تو احکام شریعت راستہ ہیں اور اہل بیت اطہار اس کی منزل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شریعت کا راستہ, شریعت خود راستے کو کہتے ہیں. شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ. اب اس راستے کے اوپر اگر آدمی چلے گا تو اسی راستے پہ اس کی جناب امیر المومنین سے ملاقات ہوگی, اسی راستے پر مولا حسن حسین سے ملاقات ہوگی. احکام شریعت چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے حکم شریعت کیا ہے؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو سب سے پہلا حکم شریعت ہے کہ اسے غسل دیا جائے, پاک کیا جائے. طہارت کو شریعت نے سب سے مقدم قرار دیا. بے شک سب سے زیادہ تاکید طہارت کی ہے. دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ اسے پاک کرو. پھر انسان جب مر جاتا ہے تو وہاں بھی حکم ہوتا ہے کہ پاک کرو. یعنی ابتدا بھی طہارت ہے, انتہا بھی طہارت ہے. دنیا میں آئے تب بھی طہارت کا تعلق بھی شریعت سے. دنیا سے ہم جا رہے ہیں اب بھی حکم ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ابھی ہم پر کوئی بھی عادت واجب نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں غسل کیوں دیا جا رہا ہے, یا ہمیں پاک کیوں کیا جا رہا ہے, یہ سب سے زیادہ طہارت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے. بلکہ غذا کی طہارت, بے شک صرف حرام غذا سے بچنے کا حکم نہیں ہے, نجس غذا سے بچنے کا بھی حکم ہے. یہ حرام سے بچنے کا شریعت میں کیوں حکم دیا جا رہا ہے. یہ پاک کھاؤ, پاک چیز لباس پہنو, پاک جگہ سو. حد یہ ہے کہ بستر پر رات میں سونے کے لیے جاؤ تب بھی باوضو ہو کے جاؤ. تو یہ طہارت پر اتنا کیوں دیا گیا؟ دیکھیے شریعت میں طہارت یہ دیا گیا ہے کہ میں ایک مثال اپنے نوجوانوں کو جب مجالس خطاب کرتا ہوں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ مہنگی سے مہنگی بائک, مہنگی سے مہنگی کار خرید لی جائے, لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کا خراب ہونا لازمی ہے. تو جیسے اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن خراب ہو جائے گا, اسی طرح اگر غذا نجاست ہے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ. طہارت کی شرط ہے کہ پاک رہے گا وہی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. لہذا دور غیبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں. تو عقیدے کو درست رکھنے کے لیے ہم احکام شریعت کے اوپر عمل کرتے رہیں اور پھر عقیدہ حقہ سے وابستہ رہیں. دیکھیے سب سے اہم عقیدہ ہے. عمل کا تعلق بھی عقیدے سے ہوتا ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تبھی عمل قبول ہوتا ہے. بغیر عقیدے کے عمل قبول نہیں ہو سکتا. عقیدوں میں بھی سب سے اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ ولایت جناب امیر المومنین علیہ السلام. سبحان اللہ. بے شک اگر عقیدہ ولایت درست نہیں ہے تو عقیدہ وحدت بھی درست نہیں ہوگا. اگر عقیدہ ولایت نہیں ہے تو عقیدہ نبوت بھی درست نہیں ہوگا. جسے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر یقین نہیں ہوگا, یقین جانیے اسے کسی چیز پر یقین نہیں. بے شک بے شک. اور جس کو ولایت پر یقین ہوگا اسے اللہ کی وحدت پر بھی یقین رہے گا, اسے پیغمبر کی نبوت پر بھی یقین رہے گا, اسے دین و ایمان پر بھی یقین رہے گا. تو دور غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں, احکام شریعت کے اوپر عمل کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ احادیث معصومین علیہ السلام سے ہماری واقفیت رہے, علماء حق سے, فقہائے آل محمد سے ہم رابطہ رکھیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل درست رہے. یہ دور غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے. اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے ذرہ برابر بھی مروت نہ ہونے پائے. ہم اپنے عقیدے کو آل محمد السلام کی مودت کو خالص رکھیں, یہی خلوص وقت ظہور کام آئے. بے شک. جی قبلہ 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے, اگر آپ مومنین کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے. جی میں اب پھر سے آخر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, امام حسین ٹی وی کے تمام اراکین, تمام عہدیداران, تمام ذمہ داریاں نبھانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آج شب جمعہ ہے اور آپ جب بارگاہ سرکار سید الشہداء میں جائیں تو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں, بارگاہ ابوالفضل عباس میں تمام مومنین کی جانب سے اور میری جانب سے, میرے بچوں
میرے مرحوم والدین، میری مرحومہ بہن کی جانب سے آپ زیارت ضرور پڑھیں۔ میں امام حسین ٹی وی کی جانب سے تمام مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت ظہور کے لیے کوئی ائمہ معصومین کی حدیث میں کوئی بالکل ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے، کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اس کا بھی ایک سبب ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی وقت ظہور کیوں نہیں بتایا گیا، تو معصومین علیہ السلام کی حدیث میں غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ امام کا ظہور 200 برس بعد یا 300 برس بعد ہوگا تو وہ افراد جو امید رکھتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے، اور جو خوف رکھتے ہیں وہ بے خوف ہو جائیں گے۔ لہذا وقت نہیں بتایا گیا ہے، کسی وقت بھی حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا اعلان ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ آمادہ ظہور حضرت حجت رہیں، اور آمادہ ظہور حضرت حجت رہنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ علماء اہل بیت و فقہاء اہل بیت سے رابطہ کریں، یا خود مطالعہ کریں، کتابوں میں علامات ظہور کیا ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں، اور امام معصوم امام برحق کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، ایمان پر باقی رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے آپ وابستہ رہیں، اس کی جانکاری حاصل کرتے رہیں، تاکہ آپ جب وقت ظہور ہو تو آپ اس قابل بنے کہ حضرت حجت علیہ السلام آپ کو اپنا قرار دیں۔ بے شک مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور نہایت ہی عام فہم طریقے سے کہ مومنین بہرحال نہایت ہی آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے نہایت ہی اپنے مصروف زندگی باوجود آپ یہاں تشریف لائے، اور مومنین کی خدمت میں آپ نے نہایت ہی اپنے بیانات سے ان کو مستفید فرمایا۔ آغا دعا کیجئے گا حضرت سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے، کہ سال بھر سے زیادہ ہو چکا ہے، ہم محروم زیارت ہیں۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں دعا کر دیجئے گا کہ ایک مرتبہ ہم پھر حضرت سرکار سید الشہداء اور تمام معصومین کی زیارت کی شرف سے مشرف ہو سکیں۔ یہ آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے ایسی مقدس زمین خطہ جناح سے ہم کو طلب کیا، ہم کو موقع دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ بارگاہ سرکار سید میں ہمارا سلام کہیے گا، اور ان کی خدمت میں ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ہماری جانب سے ہمارے آباء و اجداد، مرحومین خاندان، ہمارے بچوں اہل خانہ کی طرف سے پیش کیجیے گا۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ سلامت رہے۔ والسلام۔ التماس دعا یا علی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عباس ارشاد صاحب لکھنؤ کے، نہایت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تمام کے تمام گفتگو جامع اور اچھے طریقے سے، عام فہم طریقے سے، کہ تمام کے تمام مومنین ان کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو آخر میں چونکہ عرض کر رہے تھے کہ منجی کا ظہور یہ حتمی ہے، اور حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا مفرج القرب عن شیعته بعد زنک و بلاء طویل۔ امام نے فرمایا کہ فقط منجی وہ ہے کہ جو مشکلات، جو عرصہ دراز سے ہمارے شیعوں کو مشکلات پیش آتے رہ رہے ہیں، اور وہ پیش آ رہے ہیں مشکلات، ان کو ختم کرنے والی ذات جو ہے وہ فقط حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وہی آئیں گے جو مومنین کے تمام مشکلات کو رفع و دفع فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو لہٰذا ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس پرآشوب دور میں مومنین کو اس مشکلات سے باہر نکالے۔ اور آخر میں وہی دعا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔